ابھی آپ نے 2 منٹ پہلے کچھ سوچا اور ساتھ ہی آپ بھول گئے. سو دس از دا سچویشن اور کنڈیشن جب آپ بالکل ڈپریشن کی فیس میں ہیں. یہاں تک بھی ہے کہ آپ کے لفظ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو چیزیں بہت بگڑنا شروع ہو گئی ہیں. یہ تو ایکسٹریم لیول آ گیا نا. 7 سے 8 گھنٹے کی نیند جو ہے نارمل چاہیے ہوتی ہے. ڈپریشن تو بہت حد تک قابل علاج ہے. ایک بڑا کامن ایشو جو ہم میکسیمم بہت سارے لوگوں میں دیکھ رہے ہیں، بھول جانے کی بیماری. اب یہ ہے کیا؟ مطلب ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو بھول رہے ہوتے ہیں، ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک چیز کہ آپ روٹین میں ہی آپ کے جو بھی پلان ہیں، ابھی آپ نے 2 منٹ پہلے کچھ سوچا اور ساتھ ہی آپ بھول گئے. اب یہ کیا ہے؟ یہ مطلب بہت زیادہ کچھ ورک لوڈ ہے، کچھ ہمارے پرسنالٹی کا ایشو ہے، یا ہم بہت زیادہ چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں تب ہوتا ہے. لیکن ایک مخصوص سٹیج تک تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نا، بٹ مخصوص سٹیج کے بعد اب جب یہ چیزیں بگڑنا شروع ہو گئی ہیں اور آپ اپنی روٹین کے کام کرنے سے بھی گئے ہیں کہ آپ کو بھولنے کی بیماری اس قدر زیادہ ہو گئی ہے، یہ کن کن مسائل کا سبب بن سکتی ہے؟ کچھ خاص نشانیاں اس کی کیا ہیں؟ اس کو شروع میں کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے؟ ڈپریشن کے بھی سمٹمس اگر شیئر کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 3 میجر سمٹمس ہیں. ہوپ لیسنس آپ کے اندر آ جائے، یعنی آپ کو کوئی امید نظر نہ آتی ہو، آپ کو کوئی ایسی سچویشن جس کے اندر آپ کو لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، آپ کو ورتھ لیسنس محسوس ہو کہ میری کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اب میں نے دنیا میں رہ کے کیا کر لینا ہے، میری وجہ سے کیا چینج ہو سکتا ہے، یا کسی کی لائف میں کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے. سو یہ والی کنڈیشنز جب آپ کے اندر آتی ہیں کہ آپ ہوپ لیس فیل کرتے ہیں، آپ ورتھ لیس فیل کرتے ہیں، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی چینج میری لائف کو جو ہے وہ نہیں کر سکتا. سو دس از دا سچویشن اور کنڈیشن جب آپ بالکل ڈپریشن کی فیس میں ہیں، اور اینڈ دس از دا الارمنگ سچویشن. سو یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو یور، گھر میں اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے آپ اس سے بات کریں، ڈاکٹر کی ہیلپ لے لیں. دیکھیں نا، جب میں برین فنکشننگ کی بات کر رہی ہوں تو اس میں صرف آپ کا یاد رکھنے کی بات نہیں ہے، آپ کے سارے فنکشنز ہیں بالکل ایسے، جس میں آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کی بات چیت کرنا. یعنی یہ اگر میں اس کے سمٹمز کو بتاؤں تو آپ یہاں تک بھی ہے کہ آپ کے لفظ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس لفظ نہیں آ رہے ہوتے. آپ کچھ چیزوں کے نام بھولنا تو بہت کامن ہے نا، لیکن آپ کی میموری کے ساتھ ساتھ آپ کی اسپیچ لاس بھی ہو رہی ہے. سو یو کین ناٹ ٹاک ایون اے پراپرلی. اچھا، اب کچھ سٹیپس ڈسکس کر لیتے ہیں. بہت ارلی سٹیجز پہ لائف سٹائل کی وجہ سے جو بھولنے کی بیماری یا تھوڑا سا آپ کو مس فنکشننگ ہو جاتی ہے برین کی، ہم یہ اس کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے بالکل آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ہیومن برین کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جو اگر میں تھوڑا سا اس کو کیٹیگرائز کر دوں کہ جیسے جو بچہ ہے چھوٹا 2 سال تک کا، وہ 14 گھنٹے 16 گھنٹے تک اس کی نیند ہونی چاہیے ہے. اسی طرح سے جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو 12 گھنٹے 10 سے 12 گھنٹے ان کی نیند ہونی چاہیے. تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ رات کو بچے کو 12 بجے سلا رہے ہیں اور صبح 6 بجے اسکول کے لیے اٹھا رہے ہیں، تو کیا اس کی وہ نیند پوری ہو رہی ہے؟ اس کی برین ریپیئر ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. سملرلی ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ بھی رات کو لیٹ تک جاگنا بڑا نارمل سی ہو گئی ہے چیز. سو ہمیں بھی کوئی 7 سے 8 گھنٹے کی نیند جو ہے نارمل چاہیے ہوتی. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ لائف سٹائل کے کم سونا، کھانے پینے میں جو ہے بہت زیادہ کھانا یا بہت کم کھانا، یہ دونوں ہی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے اس نے آپ کی ساری کے سارے ڈائٹری پیٹرنز چینج کر دیے. بالکل آپ ہیلدی نیوٹریشن نہیں لے رہے. آپ ہو سکتا ہے کہ دن میں آپ نے بہت سارے پیسے خرچ کر دیے. برگرز، پیزاز، دے آر ویری ایکسپینسو فوڈ. اکثر جب میں ڈائٹ کی بات کرتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب ڈائٹ کرنا تو امیروں والا کام ہے، ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ. میں نے کہا بھائی سیلڈ آپ کا بہت سستا سا بھی آ سکتا ہے، آپ وہ کھا سکتے ہیں. آپ فریش ویجیٹیبلز، میٹ، اٹس ناٹ دیٹ ایکسپینسو. مطلب آپ اس کو بیلنس کر کے آپ کھا سکتے ہیں. سو آپ کا وہ سارا ڈائٹ کا پیٹرن. پھر اس کے بعد آپ کا جو ریلیشن شپس ہیں، سوشل ریلیشن شپس ہیں، آپ اسے دیکھیں کہ آپ وہ کیسے کریں. WHO جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ہیلتھ کی کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے اس میں 3 چیزیں آپ کی ہیلدی ہونی چاہیے. فزیکل ہیلتھ کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی فزیکل ہیلتھ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ فلاں بیماری ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ آپ کی مینٹل ویل بینگ، اور تیسری چیز جو ہے وہ آپ کی سوشل ویل بینگ. سو سوشل ویل بینگ میں ہمارا ریلیشن شپ کنیکشنز کیسے ہیں، ہم کیا ہیومنلی کنیکٹڈ ہیں یا ہم اپنی جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جس کو آپ اسکرین کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. سو یہ تینوں فیکٹرز جو ہیں مینلی آپ کے لائف سٹائل پہ افیکٹ کرتے ہیں، آپ کی برین فنکشننگ پہ افیکٹ کرتے ہیں، آپ کے بیہیویئرس پہ افیکٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ کا برین ٹھیک سے فنکشن نہیں کر رہا تو آپ کے بیہیویئرس، آپ کا تھنکنگ پیٹرن چینج ہوتا ہے، آپ کے ایکشنز چینج ہوتے ہیں.
تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس ڈائریکشن میں لے کے جاتی ہیں کہ بھائی اب تو میں یہ رکھ کے بھول گیا, مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کسی سے کیا بات کی تھی, فلاں بندے کا نام ریکال نہیں کر پا رہا ہوں, شارٹ ٹرم میموری لاس, اور اس طرح کی چیزیں آپ کو یہ سارے آپ کے لائف سٹائل کی وجہ سے. بالکل. وہ الارمنگ سائن کون سے ہیں جس پہ اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ بیماری کی صورت ہے, اب اس پہ آپ نے دیکھیں نا رات چلتے چلتے کوئی جانا میں نے کہاں تھا, میں کہاں کی کہاں نکل گئی نہیں پتا, اب یہ تو چیزیں بہت بگڑنا شروع ہو گئی ہیں نا. یہ تو ایکسٹریم لیول آ گیا نا کہ آپ نے یہ کیا. دیکھیں ارلی سائنس جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ ریپیٹڈلی ایک چیز ہو رہی ہے, یعنی آپ کسی ایک کا نام بھولنا ویری کامن, مسلسل آپ محسوس کریں کہ 1 سے 2 ہفتے کے اندر آپ کو یہ چیز بڑی کامن پیٹرن نظر آنا شروع, پیٹرنز ہے نا بیسیکلی, آپ نے اس پیٹرن کو دیکھنا ہے کہ کیا صرف وہ نام بھول رہا ہے, نہیں, وہ کیا جو اس کی روزانہ کی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں کہ اس کا کھانا کھانا ہے, یہ بڑی کامن چیز ہوتی ہے, اوہ میں تو کھانا کھانا ہی بھول گیا. نہیں, کھانا کھایا ہوا ہوگا, کہیں گے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. ہاں ایسے بھی ہے. کپڑے بدلنا, ڈیلی اپنی جو ہائیجین ہے اس کا خیال رکھنا, یا اس کو ٹائملی مینیج کر پانا. دیکھیں نا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے, آپ نے واش روم جانا ہے, آپ نے منہ دھونا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی ڈیلی ہائیجین میں, وہ یہ نہیں کرے گا, یا کر رہا ہوگا تو اس کو وہ یاد نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. سو یہ تمام پیٹرنز جو ہیں بڑے کامن ہیں جس میں کہ وہ بڑے ویزیبلی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جب ساری یہ 3-4 طرح کی, یعنی اس کے ڈیلی روٹین کی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہوتے ہیں. ایسے بیٹھے بٹھائے جیسے کسی کا نام بھول گیا, دیٹ از ناٹ اے پرابلم. قابل علاج ہے, بالکل ہے. ڈپریشن تو بہت حد تک قابل علاج ہے, اس میں میڈیکیشن آپ کو ہیلپ کرتی ہے, اس میں سائیکو تھراپی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے, اور انوائرمنٹ کا چینج کرنا, روٹین اور ڈیلی ایکٹیویٹیز کا چینج کرنا, وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے. سو آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا لیکن آپ کی میڈیکیشن آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, آپ کی جو سائیکو تھراپی ہے. تو زندگیاں ہمارے سامنے تبدیل ہوتی ہیں روز, لیکن اس کے لیے آپ کو ٹھیک جگہ پہ جانا, ہیلپ سیک کرنا. یس ایگزیکٹلی. اور اٹس ویری ٹریٹیبل, ویری مچ ٹریٹیبل. اس میں آپ کو دوائیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ریسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اینڈ یس سائیکو تھراپی کی. کیا یہ میڈیسن سے ٹھیک کیا جاتا ہے؟ بالکل, اس کے لیے میڈیکیشن ہوتی ہے, اس کی ٹریٹمنٹ جتنی جلدی اسٹارٹ کی جائے اتنی بہتر ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ کافی حد تک چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ کا برین کیمیکل, برین سیلز کی بیلنسنگ شروع ہوگی تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں ارلی ایج پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ اور سپورٹ کرتا ہے آپ کو. ٹریٹمنٹ میڈیسنس کے ساتھ آپ کو سائیکو تھراپی بھی بہت ہیلپ کرتی ہے. سو اٹس 2 way. لیکن صرف سائیکو تھراپی اس کو سارٹ نہیں کرنے والی, کیونکہ برین ڈیمیج ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو میڈیسنس کے ساتھ چلنا پڑے گا. سو تینوں چیزیں. اچھا, لوگ اس میں کہتے ہیں دوائیاں وہ دی جاتی ہیں کہ بندہ تو سارا دن سویا رہتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے میڈیسن بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ تو ڈپریشن اور جو اس کے لیے میڈیسنز ہوتی ہیں اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ جو ہے ایسی میڈیسنز ہوں, لیکن وہ بھی اگر اچھا ڈاکٹر ہے تو آپ کو بیلنس کر کے دیتا ہے, آپ کی ڈوز سیٹ کرتا ہے, اور آپ ایک خاص ٹائم کے لیے آپ کا سونا جاگنا روٹین بہتر ہوتی ہے. سو دس از اے مسکنسیپشن ان آور سوسائٹی کہ جی آپ دوائیاں کھا کے سارا دن سوئے رہیں گے. لیکن کوئی بھی بیماری ہے جو کہ ذہنی بیماری ہے, اس کے ساتھ صرف میڈیسن آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی. میڈیسن آپ کو فاؤنڈیشن دے گی اس کو ہیل کرنے کی, نو ڈاؤٹ, لیکن آپ کو ساتھ میں اپنے لائف سٹائل کو بھی چینج کرنا ہوگا.